ضمنی انتخابات کا بگل بچ چکا، قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب کے 7 حلقوں میں پولنگ پرامن انداز میں جاری۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ دوپہر تک بیشتر پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد کم رہی۔ این اے 129 لاہور کے پولنگ سٹیشنز نمبر 74 پر پولنگ عملہ تاخیر سے پہنچا۔ امیدواروں کے ایجنٹس اور ووٹرز کافی دیر پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے رہے، شکوہ کرتے نظر آئے۔ چیئرمین پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام رانا مشہود، مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ملک سیف الملوک ہوکر کا مختلف پولنگ سٹیشنز کا دورہ، دعویٰ کیا نہ صرف لاہور بلکہ تمام 13 سیٹیں مسلم لیگ نون جیتے گی۔ دوسری جانب امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام حلقوں میں فوج بھی فرائض سر انجام دینے میں مصروف۔ فوجی دستے 24 نومبر تک ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ قومی اسمبلی کے 6 حلقوں پر حکومتی اور اپوزیشن امیدواروں میں جان توڑ مقابلے کا امکان۔ این اے 18 میں شہرناز اور بابر نواز خان میں کانٹے کا مقابلہ۔ این اے 129 میں نون لیگ کے حافظ نعمان اور آزاد امیدوار ارسلان احمد میدان میں۔ این اے 185 میں نون لیگ کے سردار وقار اور دوست محمد کھوسا میں جوڑ۔ این اے 96 میں لیگی امیدوار بلال بدر کا نواب شیر وزیر سے ٹاکرا۔ این اے 104 میں لیگی امیدوار راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان آمنے سامنے۔ این اے 143 میں نون لیگ کے طفیل جٹ اور زرار اکبر چودھری مد مقابل۔ حکومتی امیدواروں کو اپنی جیت کا یقین، مخالفین کا بھی عوامی تائید کا دعویٰ۔ صوبائی حلقوں میں بھی کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پی پی 87 میاں والی میں علی حیدر نیازی اور ایاز خان آمنے سامنے۔ پی پی 73 سرگودا میں سلطان علی رانجھا اور محسن رضا مد مقابل۔ پی پی 98 فیصل آباد آزاد علی تبسم اور اجمل چیمہ آمنے سامنے۔ پی پی 115 فیصل آباد میں میاں طاہر جمیل اور محمد اصغر مد مقابل۔ پی پی 116 فیصل آباد سے احمد شہریار اور اصغر علی کیسر میں ٹاکرا۔ پی پی 203 ساہیوال میں حنیف جٹ اور آزاد امیدوار فلک شیر مد مقابل۔ پی پی 269 مظفر گڑھ میں علمدار حسین اور اقبال خان پتافی میں مقابلہ۔ تیجس حادثے پر گودی میڈیا نے نیا بہانہ تراش لیا۔ بھارتی لڑاکا طیارہ گرنے کی ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ جنرل ریٹائرڈ بخشی اور ارنب گوسوامی نے امریکی انجن کو مورد الزام ٹھہرایا۔ بھارتی اینکر نے کہا کہ امریکہ نے انجن کی فراہمی میں تاخیر کی جس سے خلل پیدا کیا۔ تیجس امریکی جنرل الیکٹرک کے بنائے ہوئے انجن سے چلتا ہے۔ امریکی حکومت نے جدید انجنز کی ڈیلیوری سست کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے $1 ارب نقد ادا کیے۔ انجن 2 سال پہلے ملنا چاہیے تھا۔ تیجس طیارہ حادثے کا ذمہ دار کون؟ تحقیقات شروع۔ پائلٹ کی غلطی تھی یا مشینی خرابی؟ فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکان کو بھی دیکھا جائے گا۔ دبئی ایئر شو کی فلائنگ کمیٹی بھی تحقیقات کا حصہ۔ دوسری جانب بھارتی عوام کی مودی حکومت، فضائیہ کی نااہلی اور قیادت کی غفلت پر شدید تنقید۔ 27ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان کا اعلان۔ جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پر بدل دو نظام اجتماع۔ حافظ نعیم نے کہا عوام کو دہائیوں سے انصاف نہیں مل رہا، لاکھوں کیسز عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ خواتین کو تعلیم سے محروم کرنا اسلام نہیں، وراثت میں حصہ ملنا چاہیے۔ نظام تعلیم یکساں ہونا چاہیے، ہر بچے کو پڑھانا اور سب کو برابری کے حقوق دینا ہوں گے۔ سسٹم کو بدلے بغیر نظام نہیں بدل سکتا۔ معروف تاجر ایس ایم تنویر نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں پاکستان میں بجلی مہنگی کیوں ہے؟ $13 کروڑ کا قرضہ کیوں لے رکھا ہے؟ ملک میں زیادہ صوبے بنائے جائیں۔ تاجر برادری کی سفارشات پر عمل پیرا ہو کر ملک ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے 3 روزہ اجتماع عام کا آج آخری روز۔ کبھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ذات پر تنقید نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا امن کی خاطر وفاق کا ساتھ دوں گا، دہشت گردی کے خاتمے کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن کولیٹرل ڈیمیج نہیں چاہتے۔ ہم بعض پالیسیز پر اعتراض کرتے ہیں۔ عوام کا اعتماد بحال ہوگا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے۔ فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سویلین شہداء میں کبھی تفریق نہیں کی۔ وقت آیا تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مزید کہا بانی کی رہائی کے لیے کسی سے رابطہ نہیں، وفاق کی طرف ہمارے 3000 ارب کے واجبات ہیں۔ قیدی ملنا نہیں چاہتا تو جیل حکام زبردستی نہیں ملوا سکتا۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سہیل آفریدی کے خط پر جواب، کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی بھی کسی سرکاری آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کرتی، جیل رولز کے مطابق سیاسی میٹنگ کی اجازت نہیں ہوتی، جیل سپرنٹینڈنٹ اس حوالے سے فائنل اتھارٹی ہے، ملاقاتیوں کے نام قیدی کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اب تک بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکلاء کی 420 اور فیملی کے لوگوں کی 189 ملاقاتیں ہو چکیں۔ سہیل آفریدی، ہمیں قانون پڑھانے سے پہلے خود قانون پڑھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ میں مینا بازار کا افتتاح کر دیا، مختلف ممالک کے سفیروں کے ہمراہ سٹالز کا دورہ۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا مینا بازار کا افتتاح قابل ستائش ہے جو مختلف ثقافتوں کو یکجا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دوست ممالک کے سٹالز پاکستان سے ان کے تعلقات کی عکاس ہیں۔ مینا بازار میں مختلف ممالک کی ثقافتوں کو دیکھنے اور جاننے کے مواقع میسر آتے ہیں۔ بے روزگاری بڑھنے کی رفتار تیز سے تیز تر۔ لیبر فورس سروے 2024-25 کے مطابق بے روزگاری کی شرح 7% ہونے جا رہی ہے۔ 2021-22 میں شرح کم ہو کر 6.3% ہو گئی تھی۔ حکومت بے روزگاری کی شرح آئندہ ہفتے باضابطہ طور پر جاری کرے گی۔ دیہی خواتین، گھریلو ملازمین، کسان بھی بے روزگار کیٹیگری میں شامل۔ بے روزگاری سب سے زیادہ 15 سے 24 سال تک کے نوجوانوں میں تھی۔ پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا سے مزید جوڑنے کی جانب پیش رفت، عالمی سطح کی سب میرین کیبل کراچی پہنچ گئی۔ ہاکس بے کے ساحل پر کیبل بچھانے کی تقریب کا انعقاد، وفاقی سیکرٹری وزارت آئی ٹی زرع احمد خان کی شرکت۔ کیبل کے ذریعے پاکستان دنیا کے متعدد ممالک سے مزید مضبوط ڈیٹا لنکس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا۔ اسکول لوگو والی نوٹ بکس، ورک بکس اور یونیفارم کی مشروط فروخت۔ کمپٹیشن کمیشن کا 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شوکوز نوٹس۔ نجی اسکولز پر اجارہ داری کے غلط استعمال کا الزام، کہا مہنگی لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے، مشروط فروخت کمپٹیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ کئی نجی اسکولز نے مخصوص وینڈرز سے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ انکوائری میں لوگو والی کاپیاں مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئیں۔ شکایات پر کمیشن کا سو موٹو ایکشن۔ ایڈمیشن کے بعد طلبہ محصور کنزیومر بن جاتے ہیں، والدین سستی اور متبادل اشیاء بازار سے نہیں خرید سکتے۔ نجی اسکولز کو 14 دن میں تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ کمپٹیشن کمیشن 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی تاریخ کا سیاہ باب۔ دہشت گرد مکتی باہنی اور بھارتی فوج نے پاکستان کی بہادری کمیونٹی کے نہتے لوگوں پر وحشیانہ حملے کیے۔ بہاری کمیونٹی کے رکن شیخ مقیم نے اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کہا، 25 مارچ 1971 کو بنگالیوں نے بغاوت کی اور مکتی باہنی اور انڈین آرمی کے ساتھ مل گئے تھے۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 سربراہ اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فلسطین، سوڈان، یوکرین اور کونگو تنازعات کے منصفانہ حل کا مطالبہ۔ امریکی بائیکاٹ کے باوجود G20 سمٹ کا اعلامیہ اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے الزام لگایا جنوبی افریقہ نے G20 کی صدارت کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اعلامیہ کی منظوری سے پہلے ارجنٹینا مذاکرات سے الگ ہو گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ عالمی تنازعات اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ عالمی تنازعات کے منصفانہ، جامع اور دیر پا امن کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ، رفح اور خان یونس میں وحشیانہ بمباری۔ تازہ اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سیز فائر کے بعد شہادتوں کی تعداد 330 تک جا پہنچی۔ جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی فوج کے فضائی حملے نہ رکے، 2 شہری جاں بحق، کئی زخمی۔ حماس کا شدید رد عمل، کہا قابض اسرائیلی جنگ بندی معاہدے کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جنگ بندی معاہدے کو بچانے کے لیے ثالث فوری مداخلت کریں۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے حملوں پر اپنے غصے سے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔
برطانیہ میں ریکارڈ توڑ کڑاکے کی سردی، اسکول بند اور معمولات زندگی معطل۔ اسکاٹ لینڈ میں درجہ حرارت -12.6، ویلز میں -7.2، انگلینڈ میں -6.7 اور شمالی آئرلینڈ میں -6 سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شدید برف باری سے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم، کئی مقامات پر گاڑیاں پھنس گئیں، بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ آزاد خارجہ پالیسی کے دعوے دار بھارت نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روس سے تیل خریدنے کی پالیسی پر مودی سرکار پیچھے ہٹ گئی۔ مودی کے قریبی ارب پتی مکیش امبانی کی کمپنی نے بھی روس سے تیل خریدنا بند کر دیا۔ بھارت میں نئے لیبر کوڈز کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بھوونیشور میں سینکڑوں ورکرز کا مظاہرہ، لیبر کوڈز کی کاپیاں بھی نظر آتش کیں۔ نئے لیبر کوڈز کے تحت کمپنیز کو بھرتی اور برطرفی میں زیادہ اختیار دیا گیا۔ خواتین مزدوروں کو اب نائٹ شفٹ میں بھی بلایا جا سکے گا۔ بھارتی بزنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ لیبر قوانین چھوٹے کاروبار کی لاگت بڑھائیں گے۔ مسلمان نیو یارک لندن کا میئر بن سکتا ہے لیکن بھارت میں یونیورسٹی کا وی سی نہیں بن سکتا۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا اگر کوئی وائس چانسلر بن بھی جائے تو اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے مسلمانوں کے پیروں تلے سے زمین چھین لی جائے۔ آج مسلمانوں کا حوصلہ پست کر دیا گیا۔ کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ پرتگال کے سفیر مینوئل فریڈریکو کا آرٹس کونسل کا دورہ۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیسٹیول میں تھیٹر پلے، دا ٹرانسپوزڈ ہیڈز پیش کہانی کے منفرد انداز اور فنکاروں کی جاندار اداکاری پر شائقین داد دینے پر مجبور۔